أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن نخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب وزيتون ورمان متشابه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ العظیم. ان اللہ بے شک اللہ فالق الحبی وہ پھاڑنے والا ہے حب کو دانے کو والنوا اور گٹھلی کو یخرج الحی وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے اور مخرج المیت اور وہ نکالنے والا ہے میت مردہ کو من الحی زندہ سے ذالکم اللہ یہ اللہ ہے فانا تؤفکون تم کس طرف تم پھر آئے جا رہے ہو ذالک کا مطلب ہوتا ہے جس کے مخاطب ہے وہ دو سے زیادہ ہوں اور وہ مذکر تو پھر آتا ہے ذالکم اللہ مطلب وہی ہے اس کا کوئی مطلب میں فرق نہیں آتا ہے معنی میں کوئی فرق نہیں اور یہ ذالکم اللہ یہ اللہ یعنی اللہ کے لیے یہاں پہ ذالکم اس لیے ہے کہ جو جنس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے تم کہاں پھرے جا رہے ہو فالق الاصباح وہ پڑھنے والا ہے صبح کو وجعل اللیل اور اسی نے بنایا رات کو سکنن سکون کے لیے والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو حسبانا حساب کے لیے ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز الحکیم غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کا وہو الذی اور وہی ہے جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے نجوم ستارے لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ بہا اس کے ذریعے ان کے ذریعے فی ظلمات البر والبحر پانی خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں قد فصلنا الآیات یقیناً فصلنا الآیات اس طرح صاف صاف بیان کر دیا ہم نے بیان کی آیات لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انشاکم جس نے پیدا کیا تمہیں یا اٹھایا تمہیں من نفس واحدہ ایک جان سے ومستقر ومستودع اور اس کے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ مستودع ایک سونپے جانے کی جگہ ہے قد فصلنا الآیات اس طرح واضح تو یعنی بار بار تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے قومی یفقہون جو سمجھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے انزل من السماء جس نے نازل کیا آسمان سے ماء پانی فاخرجنا پھر ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے نباتات کہتی کل ہر قسم کے نباتات
فاخرجنا پھر ہم نے نکالا منہ اس سے خاضرن سرسبز نخرج منہ پھر نکالتے ہیں ہم منہ اس سے حبا متراکبہ حبا یعنی دانے متراکبہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مکئی کے یعنی ایک ساتھ جڑے ہوئے، ومن نخلی اور کھجوروں سے، من تعلیہا ان کے گابے سے، اس کے درخت سے، قنوان گچھے، دانیتن جھکے ہوئے، وجنات اور باغات، من عناب انگوروں کے، وزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، متشابہا ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور وہ ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے۔ انظرو دیکھیے، الی ثمرہ جب پھلوں کی طرف دیکھیے، اذا اسمارا جب وہ پھل دیتے، وعینہ اور اس کے پکنے کی طرف، پکنے کو دیکھا، جب پھل دیتا اس کو دیکھا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان بے شک فی ذالکم اس میں لآیات نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون جو آخرت کو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ وجعلوا للہ اور بنایا انہوں نے، بنا لیا انہوں نے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء الجن شرکا جنوں کو، وخلقہم اور بنایا انہیں، وخرقوا لہ اور انہوں نے تخلیق کی یا انہوں نے بنا لی، لہو بنینا انہوں نے بنا لی اس کے لیے بیٹیاں، و بنات اس کے لیے بیٹے، و بنات اور بیٹیاں، بغیر کسی علم کے، سبحانہ پاک وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما یصفون اس سے جو یہ تصنیف کرتے ہیں یا جو یہ گھڑتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے۔ تو یہاں ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا قدرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ بتایا، ان اللہ فالق الحب والنوى، یقینا اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ گٹھلی ہم دیکھتے ہیں، گٹھلی بوئی جاتی ہے جیسے، تو یہاں بتایا گیا کہ عالم خلق میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی امور معاملات معمول کے مطابق جو ہوتے ہیں، تو یہاں ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہم ایک گٹھلی کسی بھی چیز، سپوز کہ آپ آم کی گٹھلی زمین میں دبا دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ گٹھلی پھٹتی ہے، اسے دو پتے نکلتے ہیں اور پھر اسی سے درخت بھی بن جاتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خود بخود سب کچھ ہوتا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں نظام اس فطری قوانین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی فزیکل اور کیمیکل تبدیلیوں کے لیے وضع کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہر اس کائنات میں جو کچھ بھی کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، ہر معاملے کا فاعل حقیقی یعنی اس کا اصل کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فاعل حقیقی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے دیکھتے ہیں غز الحی من المیت، اس حقیقت عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں بڑے محسن انداز کیا، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے بچے اس حقیقت پر ہر وقت اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یعنی حقیقت میں فاعل اور مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی حقیقی فعل مختصر اشیاء میں جو کچھ تاثیر ہے اور اسی کی عطا کرتا ہے، جو کوئی تاثیر کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے اور اسی کے اذن سے۔ انسان کسی فعل کا ارادہ تو انسان کر لیتا ہے کہ میں کام کروں گا، مگر کرے گا اسی وقت، انجام پذیر اسی وقت ہوگا جب اس کے اختیار میں تو ہے نہیں، اللہ چاہے گا تو وہ کام کر سکے گا۔ اس لیے ہر فعل جو ہے اللہ کے حکم سے ہی انجام پذیر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ فالق الحب والنوى ويخرج الحي من المیت، وہ نکالتا ہے، یخرج الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، یعنی وہی ہے جو مردہ زندہ کو نکالتا ہے، ويخرج الحي من المردہ سے، ومخرج المیت من الحی اور وہی ہے وہ جو نکالتا ہے، وہ نکالنے والا ہے، مخرج یہاں پہ نکالنے والا میت کو، مردہ کو، من الحی، مطلب یہ کہ زندہ کو مردہ سے نکالا، مطلب کہ بے جان مادہ سے زندہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے،
مردہ یہ کہ جاندار سامنے جتنے بے جان باتیں اس کو خارج کرنے والے ذات اللہ ہی کے وہی نکالتا ہے. جیسے ہم دیکھیں نا یہ ہم نے بھی دیکھا کہ گٹھلی سے اور اس سے ایک پیس سے اللہ تبارک پھاڑ کے نکال دے تو یہ مردہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز نکال دی تو یہ بھی مردہ سے زندہ کو نکالنا ہی ہے. وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. یہ ہے اللہ جو تم کدھر پھرائے جا رہے ہو تم سوچ رہے کہ وہ کیا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیدنا ابو ذر وقیلی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کبھی بنجر زمین سے گزرے ہو. ابو رضین نے عرض کی کہ ہاں اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا پھر کبھی اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے. ابو رضین نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا. یعنی مردہ زمین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے تو وہ اس تمہیں بھی یا مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا. یہاں پھر بتایا فالق الاصباح یعنی صبح کو پھاڑنے والا بھی وہی ہے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. اور وہی جس نے بنایا رات کو سکون کے لیے اور سورج اور چاند بنائے حساب رکھنے کے لیے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذات ہے جو تاریکی کے پردے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے اور اسی نے رات کو تاریک انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا تاکہ دن بھر کے تھکن کے بعد رات کو سوتا ہے اور آرام کر لیتا ہے. یعنی یہ فلک جو ہے دوسری قسم کی ہے جس کا اللہ تعالیٰ رات کے سائے کا پردہ چاک کر کے صبح جو کرتا ہے. یہ لگتا تو یہ کہ سارا زمین کی گردش سے خود بخود ہو رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین چاند سورج دوسرے جتنے بھی نظام فلکی کے بانے بنا دیے ہیں اس کے قانون کے تحت یہ سب کچھ سنا ہے. سب کا حقیقی فاعل حقیقی وہی ایک ذات ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ لانے والا ہے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب کو چھا جائے. دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا قسم رات کی جب وہ چھا جائے والنہار اذا تجلی اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو. اور آگے تو والشمس والقمر حسبانا اور وہی جس نے چاند اور سورج اور چاند کو بنایا حساب اسی سے ہم حساب کتاب دن کا حساب رکھتے ہیں مہینوں کا حساب اسی سے رکھتے ہیں. سورہ یونس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق اور نہیں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون اور یہ آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. اس طرح سورہ یاسین میں جیسا نے پڑھا اللہ شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. نہ سورج اس لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات اس دن کے دن سے پہلے آنے والی ہے. وکل فی فلک یسبحون سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. لگتا یوں ہے کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام سسٹم کو کر دیا تو اسی کے مطابق سب چل رہے ہیں کرتا ہے اسی سے. خالق سب کچھ کرنے والا فاعل حقیقی وہی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم یعنی یہ سب کچھ ایک اس کا اندازہ ہے جو ہر چیز کا غالب ہے اور علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے. جیسے سورہ یاسین نے پڑھا نا وآیات لہم لیل نسلک منہ النہار فاذا هم مظلمون. ایک نشانی ان کے لیے رات میں ہم اس پر سے دن کو کھینچتا رہتا ہے اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم سب غالب اور سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں وزین السماء الدنیا بمصابیح اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی وحفظا اور خوب محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم اور اس اندازہ ہے سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ ہم نے بنائے ستارے لتہتدو تاکہ تم راہ پاؤ بھی اس کے ذریعے. جیسے پہلے ہم نے جیسے پرانے زمانے میں بھی لوگ ستاروں کو دیکھ کے راستے کا تعین کرتے تھے کہ سمت کون سی سمت ہم جا رہے ہیں. آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا جن در بری سارے راستوں سفر کرنے والے رات کے تاریخ ان سے راستہ پہچان لیتے ہیں. جن کو علم ہے وہ پہچانتے ہیں. تو یہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ایک تو یہاں پہ یہ بیان ہے، دوسری جگہ پہ بھی دو اور بھی مقاصد بھی اللہ تبارک نے بتائے ہیں. جیسے ایک مقام بنایا کہ آسمان کی زینت کا ذریعہ ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت ان کے ستاروں سے مزین کیا، نہیں اس کے آسمان کی زینت. دوسرا ہم نے پڑھا جیسے شیطانوں کے مار بگانے کا ذریعہ، یعنی شیطانوں کی مرمت کا بھی ایک کام لیتے. یہ تین مقاصد ہیں جس کو ستاروں کو اللہ تبارک نے تین مقاصد کے علاوہ کوئی اگر کوئی اور مقصد اس کا سمجھے. قتادہ بن دوارہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تین مقاصد سے پیدا کیا: آسمان کی زینت، شیطانوں کو مارنے اور اندھیری راتوں مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. تو جس کسی نے ایک کے سوا ستاروں سے کوئی اور کام لیا وہ غلطی پر ہے اور اس نے قسمت برباد کی، اور جو بات غیب کا علم معلوم نہیں ہو سکتی اس نے اس کو معلوم کرنا چاہا. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، اور ہم نے جیسے بڑا جادو جو ہے وہ سیکھنا وہ کفر ہے. سیدنا زید بن خالد رضی اللہ بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی. رات کو بارش ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی کہ کچھ لوگ مجھ پر ایمان لے آنے والے تھے اور کچھ کافر. جس نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے وہ تو میرے ساتھ ایمان لایا اور اس نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا. اور جس نے کہا کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا. تو یہ ستاروں کے اس کے علاوہ جو ستارے ڈھونڈتے ہیں اور اپنے کہ آج ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ وقت کیسا گزرے گا اور فلاں مہینے میں پیدا ہونے والے کی کیا کیا خصوصیات ان پر کوئی ایمان رکھتا ہو تو سمجھے کہ اس نے پھر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ پھر ستاروں پر ایمان لاتا ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اور ہمارا اخبارات میں بھی آتا ہے کہ جی آپ کا دن کیسے گزرے گا، اور پروگرام بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ستاروں سے معلوم کریں گے کون کیا کرے گا اور کس وقت کیا ہونا ہے. پھر وہ غیب کی باتیں بھی اگلے ہونے والی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے رحم فرمائے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کھول کر بیان کیا ہماری آیات ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مُسْتَقَرٌّ مُسْتَوْدَىٰ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک آدم سے پیدا کیا. جیسے پڑھا سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. تو یہ اللہ کہ ایک جان سے اللہ تبارک و تعالی جتنی مخلوق ہے وہ ایک جان سے یعنی سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کی ہے جو ساری زمین سے لی گئی تھی. اسی لیے بنی آدم زمین کی طرح مختلف قسم ہے، رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخی مائل ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اور اسی طرح طبیعت کے اعتبار سے بھی کوئی خوش مزاج ہے، کوئی اکڑ مزاج ہے، اور کوئی برا ہے اور کوئی اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگوں کو پیدا ایک جان سے ہی کیا. مستقر و مستودع یعنی کہ لوٹنے کی ایک اس کے معنی ہے کہ ایک تو قیام کی جگہ اور ایک لوٹایا جانے کی. قیام کی جگہ کچھ لوگوں نے معنی لیے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ماں کا رحم، ماں کا پیٹ ہے اور باپوں کی پشت ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ نے زمین کو تمہاری جگہ بنائی ہے مستقر زمین ٹھہرنے کی جگہ، مستودع سونپے جانے یعنی قبر جس سے خبر لی گئی ہے، یعنی کہ ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور دوسری آپ کے یفقہون. اور یہ اس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو جس کے بعد جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو سمجھ بوجھ سے کام لے ان کے لیے.
اللہ نے بتایا. پھر هو الذی انزل من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ وہی ہے جزا جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرجنا به نبات كل شيء، پھر نکالی ہم نے اس کے ذریعے سے نباتا ہر قسم کی نباتات، اور پھر ہم نے اگائے منہ اس سے پھر ہم نے اگائے اس سے سرسب کھیت. خاضرن نخرج منه حبا متراکبا، اور جس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے طیبت ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم نے باجرے کے سٹے یا مکئی کی اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے لگے ہوتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِن نَخْلٍ، اور پھر ہم اسی سے نکالتے ہیں کھجوروں کے درختوں سے، من نخلی من دالیا اس کے درختوں یا اس کے گابے سے، قنوان دانیت اس میں سے اس کے گاب جھکے ہوئے خوشے اس میں سے ہوتے ہیں. وجنات من عناب وزیتون رمان متشابہ غیر متشابہ، اور انگور اور زیتون انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ بھی ملتے جلتے، ایک دوسرے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے ہیں. انظرو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ تبارک کہ اللہ کے کمال قدرت کی عظیم دلیل پیش کی ہوئی ہے، یعنی انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے آسمان سے بادل سے پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم مختلف قسم کے پودے پیدا کرتا ہے، پھر اس پودے کو تر و تازہ سرسبز درخت بنا دیتا ہے، پھر اس درختوں کے گچھوں میں کی شکل میں ڈھیر سارے دانے بھی پیدا کرتا ہے، جیسے گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے. کھجور کے درخت میں گچھے پیدا کرتا ہے تو پتری خوشتے کی شکل تیار کر لیتی ہے. اسی طرح انگور کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے باغوں کے اللہ تبارک انگور کس طرح اسی طرح پیدا کرتا ہے، اس کے گچھے ہوتے ہیں. تو اس کے ایک دوسرے کے شکل و صورت میں ایک جیسے بھی ہوتے ہیں، اور رنگ و ذائقہ میں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، ان میں نہیں بھی ہوتے، لگتے ایک جیسے مگر ان کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ذرا ان کو دیکھو صحیح کہ جب پھل نکلتا تو کیسا ہوتا ہے. انظروا الی ثمری اذا اثمر، کہ پھل دیکھو جیسے وہ نکلتا ہے تو اس کے پھل کے نکلنے کو دیکھو، یعنی اور اس کے پکنے کو دیکھو. یعنی پھل نکلتا ہے تو کیسا چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، پھر اس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، جیسے سامت بڑھتا ہے، پھر کچی حالت ہوتی ہے، پھر وہ پک جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کھانے کے لیے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے پکنے کو دیکھو اور اس کو پھل کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنی نشانیاں دے گا. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں، ہے انہی کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب نیا پھل دیکھتے تھے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، آپ اسے لے لیتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ مبارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، مبارک لنا فی مدینتنا، اور ہمارے شہر میں برکت دے، مبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے سا اور مد میں برکت دے. پھر جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو بلا کر وہ نیا پھل اسے عطا فرما دیتے. تو نیا پھل دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی برکت کی دعا بھی کر لینی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شرکاء الجن، جنوں کو شریک، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور حالانکہ ان کو ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ وہ بھی پیدا کیے گئے، انہوں نے جنوں کو بنا لیا. یعنی جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ویسے جنات بھی اسی کی مخلوق ہیں. وَخَلَقَهُمْ، وہ حالانکہ وہ پیدا کیے، انہیں اسی نے پیدا کیا ان کو بھی، مگر فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جنات ایک ہے، ان کو اللہ تبارک کی طبیعی صلاحیت اتنی دی ہے کہ جیسے کائنات میں وسیع پیمانے پر رسائی رکھتے ہیں. وہ آج انسان جو اربوں ڈالر خرچ کر کے خلاؤں کے سفر میں نکلتا ہے تو ایک عام جن کے لیے ایسا سفر معمول کی کاروائی ہو سکتی ہے. جیسا دیکھا نا یہ آسمانوں پہ جاتے ہیں وہاں سے سنگن بھی لے کر دینے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں، ورنہ کے سارے کمالات کے باوجود یہ ہے تو جنات تو اللہ کی مخلوق، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. اس طرح جو فرشتے اپنی تخلیق اور صلاحیتوں کے لحاظ سے جنات سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر پیدا تو انہیں بھی اللہ ہی نے کیا ہے. لہٰذا چاہے انسان ہو، جنات ہو، فرشتے، سب اللہ کی مخلوق ہیں. ان میں سے کسی کو بھی الوہیت کا کوئی حصہ نہیں ہے. کسی کو یہ کہ اس کو ہم نے پوجنے کا ذریعہ بنا لیا کہ لوگ جو جنات کو پوجنے لگے اور ان سے مانگنے لگ گئے. جب جاتے تھے پہلے لوگ، جب کسی جنگل میں جا کے ٹھہرتے تو جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ یہ اس علاقے کے جن کے جنوں کے بادشاہ جو ہے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اس طرح کیا نہیں، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ تو پھر جن بھی ہم وہ سوار ہو گئے، مغرور ہو گئے کہ اچھا جی تو ہم سے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ بھی وہ اور زیادہ مغرور ہوتے ہیں. حالانکہ سب
اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی جس طرح کا مخلوق ہے تو جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پوجا جائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہیں گھڑ لیے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر کسی علم کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا اللہ نے جن مشرکین کا ذکر ان میں سے یہود و نصارہ، سمجھنا یہودوں نے بنا لی تھا، نصارہ یہودیوں نے عزیر کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ یہ سورہ توبہ میں آئے گا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی نے کہا کہ اللہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالکم قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کا کہنا ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی باتوں کی مشابہت کریں جنہوں نے اس سے پہلے بھی کفر کیا۔ قاتلہم اللہ فانا یؤفکون، اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین نے بھی فرمایا، اس مشرکین نے بھی یہ، مشرکین سے بھی اللہ تبارک نے فرمایا وَأَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، پھر کیا تم لات العزیٰ کو دیکھا، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، پھر تیسرے ایک اور دیوی منات کو، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، یہ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، یعنی اپنے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں، تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، اور یہ تو بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کہتے ہیں جو اس کی تو بیٹیاں ہیں، انہوں نے یہ بنا دیے ہیں فرشتوں کو، عورتیں بنا دی اور اپنے لیے کہتے ہیں یہ بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں، ان کا یہ کہنا ہی گالی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ سمجھو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی۔ سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں صحت اور عافیت سے رکھتا ہے، ان کے رزق کا اہتمام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، اس کے برابر لوگوں کو بنا دیتے ہیں، اس کی اس کی اولاد بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یہ کہ بہت بڑی گالی ہے، اولاد جس کو تو اس کی تو کمزوری ہوتی ہے، جس کی اولاد ہو وہ تو بہت کمزوری ہے، کیونکہ اولاد کے انسان سہارا چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ تو سبحان ہے ہر چیز سے، اس میں کوئی کمزوری، ہر چیز ہر قسم کی کمزوری سے وہ پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبحانہ و تعالی، ہم سبحانہ، سبحانہ کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی پاک، ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے ضعف سے پاک۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، نہ کسی کی اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی بیوی کی، نہ کسی اور کی، نہ کسی شریک کی۔ سبحانہ و تعالی، اور وہ اللہ پاک اور بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے، عما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں ایسے ایسی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت بلند ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے شرک سے بچائے، شرک و بدعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور اپنی وجہ ایک اللہ کی ذات پہ کہ ہر کام ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ کوئی پتہ بھی دنیا میں نہیں ہلتا۔ ہم کتنے ارادے کریں ہوگا وہی جو چاہے گا وہ، ہم دعائیں کر سکتے ہیں مگر ہوگا وہی جو اس اللہ کی ذات چاہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔